الیکشن کمیشن کے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کے فیصلے کے بعد عمران خان نے مزید جارحانہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اور آج ان کے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ عمران خان نے مزید مزاحمت کا راستہ چن لیا ہے، اور دوسری طرف کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد انتخابات اور 9 مئی کے حوالے سے واضح موقف سامنے آ گیا ہے۔ عمران خان نے آج پارٹی کو ایوان کے اندر اور باہر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ صرف یہی نہیں، جب سے انتخابات ہوئے ہیں عمران خان کی طرف سے مسلسل سخت بیانات اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں، جس سے سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ پہلے عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے علی امین گنڈا پور کا انتخاب کیا، پھر اس کے بعد عمران خان نے اپنے صدارتی امیدوار کے لیے محمود خان اچکزئی کے نام کا اعلان کیا، اور اس سے پہلے محمود خان اچکزئی نے قومی اسمبلی میں جارحانہ خطاب کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ساتھ ہی قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے بھی جارحانہ تقاریر کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور وزیر اعظم کے حلف کی تقریب میں بھی شریک نہیں ہوئے، اور پھر آج عمران خان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ان کی طرف سے مزید سخت پیغامات اور ہدایات عوام تک پہنچائی ہیں، جبکہ آج کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ISPR کا بھی سخت اعلامیہ سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کرنے پر فورم نے سول انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا، اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اعلامیہ کے مطابق فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پشت ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کے بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے۔ اعلامیہ کے مطابق فورم نے امید ظاہر کی کہ انتخابات کے بعد کا ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا، جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ اعلامیہ کے مطابق فورم اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ فورم نے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے اور سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا اعادہ کیا، اور مزید کہا کہ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکیومنٹ رجیم اور تمام غیر قانونی تارکین کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی۔ فورم نے اعادہ کیا کہ وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہیں، جو صرف مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں، تاکہ 9 مئی کی گھناؤنی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ اعلامیہ کے مطابق فورم نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے معاشرے میں مایوسی اور تقسیم ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی منظم جھوٹی اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے آج عمران خان سے اڈیالہ جیل میں پارٹی کے مختلف رہنماؤں کی الگ الگ ملاقات ہوئی، جن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، شیر افضل مروت اور عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی شامل تھیں۔ شیر افضل مروت نے ملاقات کے بعد باہر آ کر کہا کہ عمران خان نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اپنے اراکین کو ہدایت کی ہے کہ حزب اقتدار کے اراکین سے گھل مل کر نہ رہیں، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ اتوار کو پشاور میں تاریخی احتجاج کیا جائے گا۔ خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے MPs کو یہ پیغام دیا ہے کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں، ایوان کے اندر کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا۔ پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے، انہوں نے کہا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 MPs کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں، جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی، یعنی کہ انہوں نے احتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پشاور میں اتوار کے دن تاریخی ریکارڈ احتجاج کرانا ہے۔ خان کا مطالبہ ہے
کہ پشاور میں جو احتجاج ہو اس کی خبریں دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حلف میں نہ جانے کا دفاع کیا اور ساتھ اتوار کو پشاور میں احتجاج کا اعلان بھی کیا۔ مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے، میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت۔ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا۔ میرا ضمیر اس بات کو نہیں مان رہا، لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے۔ میرا ایک صوبہ ہے، میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں، میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں، اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ، میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح، اپنا حق دماؤں گا صوبے کا۔ اس اتوار والے دن انشاءاللہ ہم پشاور میں ایک پیسفل ایک پروٹیسٹ کریں گے دو حوالوں سے۔ ایک تو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، دوسرا جو ہمیں ریزرو سیٹ نہیں دی جا رہی۔ صوبائی لیول کا احتجاج پشاور میں انشاءاللہ ہوگا، میں خود لیڈ کروں گا اس کو انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آج عمران خان سے ان کی بہن علیمہ خان نے بھی ملاقات کی تھی، جس کے بعد انہوں نے میڈیا کے سامنے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ علی محمد خان نے عمران خان کا جو پیغام دیا اس پر کافی ری ایکشن آیا۔ عمران خان نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیلسن منڈیلا کی طرح مفاہمتی عمل بالکل ہونا چاہیے، لیکن ووٹ چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ کافی ری ایکشن آ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر جو علی محمد خان نے عمران خان کا پیغام دیا تھا۔ عمران خان اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہے تھے کہ بالکل وہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو نیلسن منڈیلا نے کی تھی ہماری سنت فالو کر کے، وہ ہونا چاہیے۔ لیکن جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے ووٹ چوری کیوں، ان کے ساتھ کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہیں ہوگی۔ کل الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان کی حکمت عملی مزید جارحانہ ہو گئی ہے، جس سے واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان اب مزاحمت کا راستہ اختیار کرے گی۔ کل الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی اور اس کے حصے کی نشستیں متعلقہ اسمبلیوں میں موجود باقی پارٹیوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، جس کے بعد آج اس فیصلے پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا ہے اور سنی اتحاد کونسل کے حصے کی نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM اور دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی ہیں۔